السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ جب بھی اس فانی دنیا میں کسی مسلمان مجاہد اور سچے حکمران نے عالم اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے اپنی تلوار نیام سے نکالی تو اس کو شکست دینے کے لیے بڑے بڑے کافر اور ظالم سنگدل بادشاہ سامنے آئے، جو کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اسلام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لیکن عالم اسلام کی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان تمام سلطانوں اور بادشاہوں نے ان ظالم سنگدل اور اسلام دشمن کافروں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اس کی جیتی جاگتی داستان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور اسلام کے طاقتور دشمن اور خطرناک بادشاہ ریناٹ کے بارے میں ملتی ہیں۔ بادشاہ ریناٹ، جو کہ عیسائی بادشاہ تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شکست دینے کے لیے ہر حد پار کرنے کی ٹھان چکا تھا، ہر قسم کے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ بادشاہ نہایت مکار اور عورتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے والا بزدل حکمران تھا۔ تاریخ اسے نہایت بزدل اور چالاک بادشاہ کے طور پر جانتی ہیں۔ ریناٹ بادشاہ بہت ہی ظالم اور سنگ دل تھا۔ ریناٹ بادشاہ مسلمانوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس نے عالم اسلام کا نام اس دنیا سے مٹانے کے لیے قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے بہت سے ایسے موقعوں پر اتنا مسلمانوں پر ظلم کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تڑپ کر رہ جاتے تھے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہترین وقت کا انتظار تھا کہ جب بھی وہ وقت آئے گا تو وہ اس کافر کی گردن اپنے ہاتھوں سے کاٹے گا، اور خدا کے حکم سے وہ وقت بہت جلد آیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ریناٹ بادشاہ کی ساری فوج کو موت کے گھاٹ اتار کر اس مکار بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور تمام لوگوں کے سامنے اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے اڑا دی تھی۔ ہوا یوں کہ ایک دفعہ ریناٹ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسے جال میں پھنسایا جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی آسانی سے پھنس گئے تھے۔ لیکن جب ہم تاریخ کے ادوار کو انتہائی باریک بینی اور چیل کی نظر سے دیکھیں تو ہمیں اس واقعے سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اس جال میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نہیں پھنسا تھا، بلکہ آپ کے قریبی سپاہی پھنسے تھے، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا بہت برا وقت تھا، کیونکہ نہ صرف اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دشمن کا سامنا کرنا تھا، بلکہ سلطان کے گھر میں موجود سلطان کی اپنی رعایا بھی اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ ریناٹ بادشاہ کے جاسوسوں کی پھیلائی گئی نفرت تھی، جو سلطان کی رعایا بھی موجود تھی۔ یہ تاریخی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ ریناٹ بادشاہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کمزور بنانے کے لیے اپنے چند سپاہی سلطان کے محل میں جاسوس بنا کر بھیجے۔ حقیقتاً ان کا کام جاسوسی کرنا نہیں، بلکہ سلطان کے سپاہیوں کو اپنے جال میں پھنسانا تھا۔ جب وہ سپاہی محل میں داخل ہوئے تو سلطان کے سپاہیوں نے ان جاسوسوں کو جانچ لیا اور ان کو پکڑنے کے لیے گات لگائی، لیکن وہ اتنے چالاک اور تیز تھے کہ وہ محل سے بھاگ گئے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے چلے گئے۔ لیکن یہ دشمن کی چال تھی، سلطان کے سپاہی سمجھ نہ سکے۔ جب اس بات کی خبر علی بن سفیان کو لگی کہ سلطان کے سب سے قریبی سپاہی ریناٹ بادشاہ کے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں، تو اسے پتہ چلا کہ سپاہیوں کی تعداد کم ہے جبکہ ریناٹ بادشاہ کے جاسوسوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لہٰذا علی بن سفیان بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ریناٹ بادشاہ کے سپاہیوں اور اپنے سپاہیوں کے پیچھے چلا گیا۔ لیکن جب علی بن سفیان وہاں پہنچا تو سلطان کے سپاہی ریناٹ بادشاہ کے محل میں داخل ہو چکے تھے۔ علی بن سفیان نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو کہا کہ یہ دشمن کی چال ہے، ہم محل میں دشمن کی چال میں پھنس چکے ہیں۔ ریناٹ بادشاہ کی یہی چال تھی کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے محل میں لے آئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے سلطان سے اپنے مطالبات منوا سکے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت کے گہرے اور قیمتی راز ہم سے جان سکے۔ جب یہ بات سپاہیوں نے سنی تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے اپنے سلطان کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا۔ پھر اتنے میں ریناٹ بادشاہ کے سپاہیوں نے علی بن سفیان سمیت تمام سپاہیوں کو اپنے گھیرے ہوئے لے لیا اور ان کو زندان میں بند کر دیا۔
جب اس بات کی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ریناڑ بادشاہ کے قاصد نے دی، اس خط میں لکھا تھا کہ اگر تم علی بن سفیان جو کہ آپ کا سب سے قریبی اور وفادار سپاہی ہیں اور باقی سپاہیوں کی جان کی بخش چاہتے ہیں تو اندرونہ کا قلعہ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ماہ مسلسل جاسوسی اور گات لگا کر فتح کیا تھا وہ مجھے واپس کر دو اور اپنے سپاہی لے جا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو آپ پر یہ بات قیامت بن کر ٹوٹی، کیونکہ جس قلعہ کو فتح کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے پناہ قربانیاں دی تھی، وہ قلعہ اب سلطان کے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ قلعہ اس کافر کے حوالے نہ کیا تو وہ میرے سپاہیوں کی گردنیں کاٹ دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کے عالم میں اکیلا کمرے میں کھڑا سوچ رہا تھا کہ آخر اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قاصد کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ ریناڑ بادشاہ کے پاس یہ پیغام لکھ کر جاؤ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اندرونہ کا قلعہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے بدلے میں تم ہمارے سپاہیوں کو رہا کرو گے۔ جب یہ تحریر قاصد نے لکھی تو یہ بات پورے محل میں حتیٰ کہ پورے دارالحکومت میں پھیل گئی کہ جس قلعے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے سپاہیوں کے خون بہانے کے بدلے میں حاصل کیا تھا، وہ اب اس کافر کو جس سے مسلمان سخت نفرت کرتے تھے ریناڑ بادشاہ کو واپس کیا جا رہا ہے۔ اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریناڑ بادشاہ کے جاسوسوں نے یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں سے دھوکہ اور اپنا ضمیر بیچ کر اپنے سپاہیوں کی آڑ میں ریناڑ بادشاہ سے بہت سارا سونا لے کر وہ قلعہ واپس کر رہا ہے۔ اب سلطان کو نہ صرف دشمن سے نمٹنا تھا بلکہ اپنی ہی رعایا میں جو پھوٹ پڑ چکی تھی اس سے ساری صورتحال کو بھی سنبھالنا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے وہ قلعہ اس بادشاہ کے حوالے کر دیتا۔ سلطان کے دماغ میں بہت بڑا منصوبہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبے کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں یہ بات رکھی اور مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی چال چلی کہ اس قلعے کو دشمن کے ہاتھوں میں دے کر دوبارہ چھین لیا اور اپنے سپاہیوں کو بھی آزاد کرا دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب کیسے کیا، یہ سن کر کوئی بھی انسان دنگ رہ جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ریناڑ بادشاہ کو کہا کہ تم میرے سپاہیوں کو لے کر اندرونہ کے قلعے میں پہنچ جاؤ اور اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر قلعہ کا قبضہ لے لو اور میرے سپاہیوں کو میرے حوالے کر دینا۔ اب جیسے ہی ریناڑ بادشاہ کے سپاہی قلعے کے کمروں میں چیک کر کے گئے کہ کیا کمرے میں سلطان کے سپاہی تو موجود نہیں، تو اس وقت سلطان کے سپاہی قلعے کے قبروں میں چھپے ہوئے تھے اور اندر داخل ہوتے ہی سلطان کے سپاہی ریناڑ بادشاہ کے سپاہیوں کو گلے کاٹ کر پھینک دیتے اور ان کے کپڑے تبدیل کر کے ان کے بیس میں دوبارہ واپس آ جاتے۔ اور اسی کشمکش میں ریناڑ بادشاہ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جو ہمارے سپاہیوں کے لباس میں سارے سپاہی موجود ہیں یہ سلطان کے ہیں۔ اور اسی طرح سلطان کے سپاہیوں نے عیسائی بادشاہ کے تمام سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر بادشاہ کو خوش کر دیا کہ ہمارے سپاہی ہر جگہ تعینات ہو چکے ہیں۔ لیکن چند ہی لمحہ میں جب سلطان کے سپاہی اور علی بن سفیان آزاد ہوئے تو اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہادر سپاہیوں نے اپنا بیس ہٹایا تو ریناڑ بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے سپاہیوں نے اتنے بڑے قلعے کو بآسانی قبضہ کر لیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیشی سے شاید وہ کافر بادشاہ واقف نہ تھا اور اس موقع پر بہت سی خونریزی ہوئی اور ریناڑ بادشاہ ہزاروں سپاہیوں کے دستے کے ساتھ جو کہ وہاں پہنچا تھا ان کو سلطان کے سینکڑوں کی تعداد میں سپاہیوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ سارے حالات و واقعات دیکھتے ہوئے ریناڑ بادشاہ ایک چالاک لومڑ کی طرح وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہی ریناڑ جو قلعہ پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے اتنے سارے سپاہیوں کو بھی مروا دیا اور سلطان کے سپاہی بھی آزاد ہو گئے۔
اور سلطان نے دوبارہ اندرونہ کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کو لے کر جب محل میں پہنچا تو لوگوں میں غم و غصہ اور نفرت موجود تھی کہ سلطان نے اپنے چند سپاہیوں کی خاطر سینکڑوں شہیدوں کے بائے خون سے فتح کیے گئے قلعے کو کافروں کے قبضے میں دے دیا۔ لیکن جب سپاہی نے اعلان کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ بھی واپس نہیں کیا اور اپنے سپاہیوں کو بھی آزاد کرا دیا، تو یہ وہ موقع تھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو عام آدمیوں کے بیس میں ریناٹ بادشاہ کے جاسوس جو کہ عوام کے دلوں میں سلطان کے لیے نفرت پھیلا چکے تھے ان کو بے نقاب کرنا تھا۔ جب سپاہی نے یہ اعلان کیا تو نقاب پوشوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ان کی یہ بات سن کر سلطان نے فوراً تیر اندازوں کو اشارہ کیا اور تیر اندازوں کی نیاموں سے تیر نکلے ان تمام جاسوسوں کے سینے میں گھس گئے، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اپنے سپاہیوں کو آزاد کروایا بلکہ کافروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور بڑی ہی عقل مندی سے عام آدمیوں کے بیس میں ریناٹ بادشاہ کے جاسوس جو کہ رعایا کے دلوں میں سلطان کے لیے نفرت پھیلا رہے تھے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہی عقل مندی سے ریناٹ بادشاہ کو خاک چٹا دی۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان اور باقی تمام سپاہیوں کے ساتھ محل میں پہنچے تو علی بن سفیان سلطان سے کہنے لگے کہ میں تو سمجھا تھا کہ اس دفعہ آپ آسانی سے قلعہ بادشاہ ریناٹ کے سپرد کر دیں گے، کیونکہ آپ کے جگر کا ٹکڑا یعنی ان سپاہیوں میں آپ کا بیٹا بھی بادشاہ ریناٹ کی قید میں تھا۔ لیکن خدا شاہد ہیں کہ آج میں اندر سے دہل گیا ہوں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی پرواہ کیے بغیر اتنی بہترین حکمت عملی کو استعمال کر کے قلعہ بھی واپس نہ جانے دیا اور ہم سب کو آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخی الفاظ کہے اور با آواز بلند کہا کہ ہر مجاہد، ہر سپاہی، سپہ سالار، وزیر، مشیر جو اسلام کی بلائی اور اس کی عظمت کے لیے قدم اٹھاتا ہے، ہر وہ شخص میرا باپ، میرا بیٹا، میرا بھائی ہو سکتا ہے۔ جہاں اتنے زیادہ سپاہی بادشاہ ریناٹ کی قید میں چلے گئے وہاں میرا بیٹا تھا، لیکن مجھے میرا بیٹا باقی سپاہیوں کی طرح ہی لگ رہا تھا۔ میں نے قلعہ واپس کرنے کی بجائے اللہ سے مدد مانگ کر بہترین حکمت عملی بنائی اور اللہ نے مجھے فتح سے ہمکنار کیا۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے آج کے معاشرے میں ہمارے حکمران اپنے بیٹوں، اپنے عزیز و اقارب کو تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے باہر کے ممالک میں بیچ دیتے ہیں، جبکہ غریب، غرباء اور عام لوگ ملک و قوم کی حفاظت پر مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا نڈر، دلیر، بہادر اور عقلمند حکمران عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔